اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے بیان میں مختلف چیزیں پاک کرنے کے طریقوں پر کلام کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی کپڑے پہ ایسی نجاست لگ جاتی ہے کہ یہ تو کنفرم ہے کہ نجاست موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی خاص ایک مقام کوئی ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہاں پر نجاست موجود ہے، جیسے بچے نے کسی چادر کے قریب پیشاب کیا، چھینٹیں گرتے ہوئے ہم نے دیکھیں، لیکن بعد میں جب چادر کو چیک کرتے ہیں اس میں کوئی چھینٹ نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے دھل گئے اور پھر وہ کپڑے باہر نکلے، اب ناپاک تو ہیں لیکن کہاں پر ناپاکی ہے یہ بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ پورے کپڑے میں سرایت کر گئی ہے، پانی تو ناپاک سرایت کر گیا، لیکن یہ نہیں بتا سکتے بھئی یہ جگہ نجاست لگی ہوئی ہے، جیسے خون کا دھبا وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اس قسم کے تمام کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ بالٹی یا ٹب میں ایک ایک دو جوڑے کر کے ڈالیں، اس کو پورا نلکے کے نیچے رکھ دیں، نلکا کھلا ہو، پورا پانی اوپر تک بھر جائے، پانی کی سطح سے کپڑے کی کوئی سطح یا کوئی حصہ باہر نہ رہے، ہلکا سا یوں دبا دیں۔ اب یہ پانی جب دوسری طرف سے گرے گا تو بس یہ کپڑا پاک ہو گیا، اور یہ کیونکہ یہ جاری پانی کے حکم میں ہو گیا، اور گویا کہ اس کپڑے میں موجود نجاست کو یہ پانی جو بہہ رہا ہے یہ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، کیونکہ اس کی توقع اور احتمال پیدا ہو گیا، تو بس ہم اس کپڑے کی پاکی کا حکم دے دیں گے۔ اس میں فقہا نے آسانی محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو اسی چیز کا مشورہ دیا، اور جب فقہا کسی ایک چیز کا مشورہ دیتے ہیں، وہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الہام ہی ہوتا ہے جس کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، اور امت کے لیے اس میں بڑی آسانی کے پہلو ہیں۔ تو ہر ایسے کپڑے کو جس میں نجاست لگی ہو لیکن خاص پرٹیکولر مقام آپ کو معلوم نہ ہو، اسے اس طریقے سے آپ پاک کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں نے ایک اصول آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست کسی چیز میں ملتے ہوئے نہ دیکھی ہو اسے ناپاک قرار نہیں دے سکتے۔ صرف گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو سکتی، اور مجھے خیال ہے، میرا گمان ہے، مجھے لگتا ایسا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو یا کسی عادل شخص نے جو نیک پرہیزگار متقی ہے، جس سے جھوٹ کبھی منقول ہی نہیں ہوا، اس کی زبان سے نہیں نکلا، آپ نے نہیں سنا، اور وہ باشرع بھی ہے، وہ آپ کو خبر دے کہ میں نے ناپاک چیز فلاں چیز میں ملتی ہوئی دیکھی ہے یا پانی کے اندر ناپاکی گرتے ہوئے دیکھی ہے، تو ہم اس کے ناپاک اور نجس ہونے کا حکم دے سکتے ہیں، ورنہ خالی گمان سے نہیں۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے، اس سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ مسئلہ سن لیا کہ جی واشنگ مشین کا پانی چونکہ قلیل پانی ہوتا ہے، دہ در دہ تک تو پہنچتا نہیں ہے، یہ چوڑائی کا حاصل ضرب 225 فیٹ نہیں آتا ہے، لہذا اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اس میں ایک قطرہ نجاست بھی گر جائے، اور چاہے رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، یہ کل پانی ناپاک ہو گیا۔ تو اب آپ نے سوچنا شروع کیا، ہو سابقہ زندگی میں ہمیں تو مسئلہ پتہ نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے میرے کپڑے بھی دھلے ہوں، ان میں بھی کوئی ناپاک ہوگا، گھر والوں کے کپڑوں میں کوئی ناپاک ہوگا، اور مکس دھلے ہوں گے تو واشنگ مشین کا سارا پانی ناپاک، پھر وہ کپڑے ناپاک، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ آپ کے صرف گمان ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، یقین تو نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کو یہ کنفرم پتہ ہے کہ آپ نے ایک ناپاک شلوار، ناپاک پینٹ گھر والوں کو دی تھی، انہوں نے دھویا تھا، اور کس تاریخ میں کس دن میں دھویا ہے، تو پھر یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو بعد میں جب احساس ہوا تو آپ اس وقت کتنے کپڑے دھلے، یا غالب گمان کے شاید یہ دھلا ہوگا، اسے اسی بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ پاک کر لیں، یہ بیسٹ رہے گا، آسانی رہے گی۔ بعض لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جیسے اب بہنیں خاص طور پہ ہوتی ہے، کپڑے انہوں نے دھو لیے، اب اس کو رسی پہ سکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ واشنگ مشین میں جان بوجھ کے ناپاک کپڑے ڈالے گئے، جان بوجھ کے سے مراد کے علم رکھتے ہوئے ڈالے گئے، تو اس کا پانی ناپاک ہوا، سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں تھا، بالٹی سسٹم سے پاک نہیں کیا، اور ایسے گیلے کپڑے رسی پہ جا کے ڈال دیے گئے ہیں، اور بعد میں وہ کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے پاک ان پہ ڈال دیے، تو کیا یہ رسی پہ جو ناپاک کپڑے کا پانی لگا ہے اس سے ناپاک ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں اس میں شرعی پہلے دو اس میں اصول یاد رکھیے گا۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ کپڑے پر یعنی زمین کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، زمین کے علاوہ یا زمین جس کو زمین میں شمار کریں اس کے علاوہ، مثلا گھاس، ایک تو زمین ہے، دوسری گھاس جو زمین پہ اگی ہے زمین کے حکم میں ہوتی ہے،
درخت جو ہیں یہ زمین کے حکم میں ہوتے ہیں، ایسی کوئی اینٹ جو زمین کے اندر پیوست ہے نکلے گی نہیں، وہ بھی زمین کے حکم میں ہے۔ ان کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان پہ اگر کوئی نجاست گر جائے، مثلا پیشاب وشاب گر گیا اور پھر بعد میں خشک ہو گیا دھوپ سے، گرمی سے، ہوا سے، اور بالکل رنگ اور بدبو وغیرہ ختم ہو گئی، تو یہ پاک ہو جائیں گے۔ جیسے گھاس پہ جانور پیشاب کر دیتے ہیں، وہ خشک ہو کے بالکل پاک صاف ہو گئی، یہ پاک کہلائے گی، یعنی بدبو نکل جائے اس کی اور رنگ وغیرہ نہ رہے پیشاب کا، یہ پاک ہے۔ اس طرح زمین پاک ہے۔ اسی طرح جو اس کی اینٹ ابھری ہوئی ہے مثال کے طور پہ لیکن زمین میں سختی سے پیوست ہے، وہ بھی اس طرح پاک ہو جائے گی۔ درخت کے تنے کے اوپر پیشاب کر گئی کوئی چیز اور وہ خشک ہو گیا، بعد میں بو وغیرہ ختم ہو گئی، یہ پاک کہلائے گا۔ لیکن اگر ایسی اینٹ ہے کہ جو پیوست نہیں ہے، ایسی سطح پہ پڑی ہوئی جیسے یہ ہے، آپ اس کو بھی ہلا سکتے ہیں، اس پہ کسی نے پیشاب کر دیا، یا اس کے علاوہ جیسے برتن ہیں، بالٹیاں ہیں، کپڑے ہیں، آپ کا جسم ہے، اس پہ اگر کوئی نجاست لگ گئی اور بعد میں خشک بھی ہو گئی، چاہے اس کا رنگ بھی ختم ہو گیا، بدبو ختم ہو گئی، لیکن یہ چیز کبھی پاک نہیں کہلائے گی جب تک کہ آپ اس کو پاک نہیں کریں گے۔ زمین اور زمین سے وابستہ چیزیں جو زمین کے حکم میں، ان کا حکم علیحدہ ہے۔ وہ حدیث میں آگے سرکار نے فرمایا کہ زمین خشک ہو کے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کے پاک نہیں ہوگی۔ لہذا اگر آپ نے رسی پہ ناپاک کپڑے ڈالے، مثال کے طور پر رسی گیلی ہو گئی، بعد میں سوکھ گئی، اب آپ کہتے ہیں نا اس میں اسمیل آ رہی ہے، نہ کچھ سوکھ بھی گئی، دھوپ سے اڑ گئے سارا پانی، لیکن پھر بھی یہ رسی اگر ناپاک ہے تو ناپاکی شمار کی جائے گی۔ اس پر میں انشاءاللہ کلام کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز تھوڑا سا بلند آواز سے بولیں گے آپ؟ تھوڑا سا۔ نماز میں جب نیت کرتے ہیں اس وقت نگاہیں کہاں پر ہونی چاہیے؟ اور